تیسواں پارہ ہے سورۃ قریش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا ماقبل کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قریش کو ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات عطا فرما دی۔ وہ مصیبت ابرہہ کی شکل میں، جو کہ بیت اللہ کو گرانے کے واسطے لشکر لے کر آیا، اور راستے میں اللہ پاک نے اس پر پرندے بیچ کے اور چھوٹے چھوٹے کنکر برسا کے ان سب کو ڈھیر بنا دیا۔ چونکہ اس واقعہ سے دو فائدے حاصل ہوئے۔ ایک فائدہ یہ حاصل ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ کی عظمت بیٹھ گئی کہ بیت اللہ کا مالک بیت اللہ کی خود حفاظت کرنے پر آیا، آئندہ کوئی میلی نگاہ سے بیت اللہ کی طرف نہیں دیکھے گا، کیونکہ انہوں نے انجام دیکھ لیا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اللہ قریش میں بنی ہاشم کے اندر کروا رہے ہیں، اس لیے قریش کی عظمت اور قریش کی محبت لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی، اور وجہ یہ تھی کہ یہ قریش مجاور تھے بیت اللہ کی، ساری ڈیوٹی اور خدمت یہ کرتے رہتے تھے۔ اب قریش کے مزے ہی مزے ہو گئے، ہر جگہ قریش کے چرچے، اس لیے قریش کو مشورہ دیا گیا تھا کہ چونکہ یہ علاقہ بے آب ہو گیا، جس وقت اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ کام لینا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو جائے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پہ چھوڑ دے، اور بواد غیر ذی زرع، کہ جس میں سرسبز و شادابی کھیتی کا کوئی نام تک نہیں تھا، نہ وہاں پہ پانی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں پہ چھوڑ چکے اور نکل پڑے، اور بیوی بھی اس درجے تعلیمی یافتہ تھی اور ہدایت یافتہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا گیا، اور بیوی اپنے بچے کے ساتھ تنی تنہا وہاں پہ قیام کر رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھ رہی ہے، آپ ہمیں اکیلے تنی تنہا کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی لوگ یہاں پہ، یعنی کھانے پینے کا کوئی نظام نہیں ظاہر ہے، بس اتنا پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے کے ساتھ فرمایا ہاں۔ فرمایا تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ بچے کو پیاس لگ گئی اور دوڑ رہی ہے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور اس بچے کے ایڑی رگڑنے سے اللہ پاک نے پانی نکالا، اور پانی اتنا نکلا کہ اس کے لیے کہنا پڑا زم زم رک جا، اور پانی بھی ایسا نکلا کہ ماء زمزم لما شربا، جس مقصد کے لیے زمزم کا پانی آپ جس نیت سے پئیں گے اللہ وہ پورا فرمائیں گے۔ دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو صرف دیکھنے پر بھی اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں، ان میں سے ایک تو بیت اللہ پر جب انسان کی نظر پڑتی ہے تو ثواب ملتا رہتا ہے، اور پہلی نگاہ پڑنے پر اللہ پاک جس سے جو دعا مانگو گے قبول فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ زیارت بار بار نصیب فرما دے۔ دوسری چیز وہ ہے والدین کی طرف جب بندہ دیکھتا رہتا ہے تب تک فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور تیسری چیز اس میں سے ہے ماء زمزم، زمزم کا پانی، جس کی طرف دیکھنے سے بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ علاقہ بالکل معیشت کے حوالے سے انتہائی کمزور درجے کا، اس لیے یہاں بسنے والے لوگوں یعنی قریش سے کہا گیا کہ تم لوگ سفر کر لو تجارت کے واسطے، اور اس زمانے میں تجارت کے بنیادی طور پر جو مراکز تھے، ایک طرف شام تو دوسری طرف یمن۔ اب شام کا علاقہ وہ ٹھنڈا علاقہ، سرد موسم وہاں پہ، اور یمن کا علاقہ گرم تھا، اس لیے قریش نے سفر شروع کیا اور قافلے چلتے رہے، تو گرمی کے موسم میں شام کی طرف اور سردی کے موسم میں یمن کی طرف، یہ قافلے ان کے چلتے رہے۔
لیکن بیچ میں سے لوگ بعض اوقات قافلے کو لوٹتے رہے اور ان کو پریشان کرتے رہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ پاک نے بیت اللہ کی طرف غلط ارادہ لے کر لشکر ساتھ کر کے آگے بڑھنے والوں کو جب اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور کھائے ہوئے چارے کی طرح بنا دیا، لوگوں کے دلوں میں قریش کی مانوسیت پیدا ہو گئی، انس اور محبت پیدا ہو گئی۔ اس سے قریش جہاں جائے عظمت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا تھا۔ تو جب اللہ پاک نے ایک طرف قریش کو محبت عطا فرما دی، اس کا اثر یہ ہو گیا کہ قریش کی تجارت بھی بڑھ گئی، اور تجارت بڑھنے کے ساتھ ساتھ قریش کے قافلے کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا تھا، اللہ نے امن نصیب فرمایا۔ تو جب اللہ نے ان کو اس نعمت سے نوازا، ایک طرف معیشت میں ترقی آئی اور دوسری طرف امن اللہ نے عطا فرما دی، تو اللہ فرماتے ہیں ہمارے نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم شکریہ ادا کر لو۔ اور شکریہ کیا ہے کہ جس گھر کے مالک نے تمہیں اس اعزاز سے نوازا، اس گھر کے مالک کی تم عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس کا تعلق مفسرین کی رائے یہ ہے، ایک رائے یہ ہے کہ یہ پیچھے کعصف معقول کے ساتھ ہے۔ فَجَعَلَهُمْ، اللہ نے بنایا ان اصحاب فیل کو کعصف معقول، چارے کی طرح، اور وہ کون سا چارہ؟ بھوسا کھایا ہوا۔ تو وہ کھائے ہوئے چارے کی طرح اللہ نے کیوں بنایا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کے واسطے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت پیدا ہو جائے، انس پیدا ہو جائے۔ اور یا مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ کا تعلق بعد میں فَلْيَعْبُدُوا کے ساتھ ہے۔ قریش کو اس بیت اللہ کے مالک کی، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس رب نے لوگوں کے دلوں میں قریش کی محبت پیدا فرما دی، انس پیدا فرما دی۔ اور یا مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اے لوگوں تعجب کرو اس بات پر کہ اللہ نے کیسے قریش کی انس اور محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی۔ تو قریش کو مانوس کرنے کے واسطے لوگوں تعجب اور حیرت کا اظہار کر لو۔ ایلافہم، ان کو مانوس کر دینا، رحلۃ الشتاء والصیف، سفر میں، سردی کے موسم کے سفر میں اور گرمی کے موسم کے سفر میں۔ سردی میں سفر کرتے تھے یمن کی طرف کہ وہ علاقہ گرم تھا، اور گرمی کے موسم میں سفر کرتے تھے شام کی طرف۔ ان کے قافلے چلتے رہے۔ تو اس واقعے کے بعد اصحاب الفیل کا واقعہ جب آیا تو یہ ان کے لیے گویا کہ اس معاشرے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہر جگہ یہ بات چلتی رہی، تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کیسے اللہ نے ان کو نیست و نابود کیا، کیسے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے جب یہ انس و محبت قریش کی لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما دی، اللہ فرماتے فَلْيَعْبُدُوا، بس چاہیے کہ یہ قریش بھی کیا کر لے؟ عبادت کر لے، رب ھذا البیت، اس گھر کے مالک کی عبادت کر لے۔ لیکن اللہ پاک عبادت کا حکم بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ان اسباب اور وجوہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کیوں کرو؟ کیونکہ اس مالک کے علاوہ تمہیں کوئی بھوک سے پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس رب نے تمہارا پیٹ بھر دیا، اطعمہم من جوع، بھوک کی حالت میں تم پڑے رہے، تمہاری معیشت کا نظام کوئی نہیں تھا، تم تو دنیا کے معیشت کے نظام کے حوالے سے بہت پیچھے پڑے ہوئے تھے، اللہ نے تمہارا انتظام کر دیا اور تمہیں بھوک سے نکال کے تمہارے پیٹ کو اللہ جل شانہ نے بھر دیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ نے ان کو خوف سے نکال کے امن عطا فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی ترقی، اس کے لیے بنیادی چیزیں یہ دو ہے۔ کسی ملک کے اندر معیشت کا نظام مستحکم ہو جائے
اور اس کے ساتھ امن قائم ہو۔ جس ملک کی معیشت تباہ ہو اور جس ملک میں بدامنی ہو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لیکن معیشت میں ترقی اور ساتھ ساتھ بدامنی کو ختم کرنے کے لیے اسباب کیا ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ادارے بناؤ، اداروں کے ساتھ معاشرے کے اندر محنت کر لو، یہ اسباب کے درجے میں ہے۔ لیکن جو قرآن کہتا ہے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، انسان کو بنانے والا اللہ، وہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم اپنے معاشرے کا نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں ظلم ختم ہو اور عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام قائم ہو، اور ہر حقدار کو اپنا حق نصیب ہو جائے، اور ہر ظالم کے ظلم سے ہر بندے کی حفاظت ہو جائے، غریب اور امیر کے لیے ایک نظام اور ایک قانون بن جائے، اس کے لیے بنیادی چیز ایمان اور اعمال صالحہ پر محنت ہے۔ آج امت مسلمہ اس پر آنے کے لیے تیار نہیں، ایمان پر محنت کے لیے تیار نہیں، اعمال پر محنت کے لیے صرف 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے پر بھی آ جائے، دیکھ لے کہ کتنا انقلاب آئے گا۔ لیکن امت تیار نہیں اس بات کے لیے، نعروں کے لیے، جلسوں کے لیے، اسٹرائک کے لیے ہر ایک تیار ہے۔ جو وقتی چیزیں، عارضی چیزیں، پیسے بھی لگا رہے، وقت بھی لگا رہے، پسینہ بھی بہا رہے، ڈنڈے بھی برداشت کر رہے، خون بھی بہا رہے، لیکن جس چیز کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ جو انسانوں کو بنانے والے ہیں، جس نے ایمان اور عمل صالح کیا، اور دوسری چیز اللہ فرماتے جب ایمان اور اعمال صالحہ کی مبارک زندگی ہو تو پھر بدامنی کو اللہ پاک امن کے ساتھ بدل دیں گے۔ آج ہم جتنے بدامنی محسوس کر رہے ہیں، یہ مسلمان اپنے ایمان میں گراوٹ کی وجہ سے، مسلمان اپنے اعمال میں کمزوری کی وجہ سے، ورنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آپ کی بعثت ہو گئی، اس معاشرے کا کیا حال تھا؟ معمولی باتوں پہ لڑائی، اور سالوں سال ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، یعنی ایسی مخلوق جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محنت کر چکے، اور ایمان کی محنت، اعمال کی محنت کر چکے، اعمال صالحہ کو اپنا کر اس امت کے اندر، ان لوگوں کے اندر اللہ نے ایسے جذبات پیدا کر دیے کہ پہلے ایک دوسرے کے حقوق دباتے تھے، پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے، اور خود قربانی اور خود مشقت برداشت کرنے والے، اوروں کو سہولت دینے والے بن گئے۔ اور تیسری چیز، اللہ جل شانہ اپنے دین پر عمل کرنا آسان بنا دیں گے، لیکن بنیادی چیز وہ کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی تو قریش کو تو چاہیے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، قریش کو تو چاہیے یہ تھا اس واقعے کی بنیاد پر وہ 100% اللہ کے پابند کے زندگی گزارتے، لیکن ان کے اندر کئی برائیاں پیدا ہو گئی تھی جو کہ بنیاد طور پر بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور کبر، تکبر میں مبتلا، اپنے مال اور اپنی قوت اور طاقت، اور خصوصی طور پر جب اس خاندان کو اللہ نے اس گھر کی وجہ سے اتنی عظمتوں سے نوازا تو بجائے عاجزی کے وہ اکڑ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس لیے قومیت، قوم پرستی، نیشنلزم جس کو کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس کا شکار ہو چکے۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ پاک نے سرمایہ داری نظام کا رد کیا، پھر ملوکیت کا رد کیا، اور آج کی صورت کے اندر یہ قوم پرستی، قومیت کا رد کیا کہ قومیت کی بنیاد پر دنیا میں زندگی مت گزارو، اللہ کے بندے بن کر عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی گزارو، قوم پرست مت بنو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے قوم پرستی کی نفی فرمائی ہے، حوصلہ شکنی کی ہوئی ہے، زبان کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، خاندان کی بنیاد پہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور آج معاشرے کے اندر مسلمان کو تباہ کرنے کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے۔ یہ پٹھان ہے تو یہ پنجابی ہے، ان کو آپس میں جمع ہونا برداشت نہیں کیا جا رہا ہے۔ بہرحال قریش کا حال یہ بن گیا تھا کہ اکڑ اور تکبر میں اس درجے مبتلا ہو گئے تھے
کہ ان کا سردار ہے جس کا نام ہے ابو جہل۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدر کے دن میں نے دائیں بائیں دیکھا، دو نوجوان میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا کاش اس موقع پہ صف میں میرے دائیں بائیں مضبوط پہلوان بندے کھڑے ہوتے، بڑی عمر کے، میرے ساتھ صحیح لڑتے آگے بڑھ کر، لیکن یہ دائیں بائیں چھوٹے بچے میرے ساتھ کھڑے۔ وہ ایک بچہ مجھے اشارہ دے چکا، چاچو آپ وہ ابو جہل کو جانتے ہو کون ہے؟ میں نے کہا تمہارا کیا کام ہے اس سے؟ اس نے مجھے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، آج ہمارے ہاتھ آیا تو ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ تو تھوڑی دیر بعد دوسرے نے مجھے کہا، اشارہ کیا کہ چچو آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں کیا کہا؟ اس نے بھی ایسے ہی جواب دیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، میں نے دیکھا ابو جہل گزر رہا ہے۔ میں نے دونوں سے کہا جس کا تم پوچھ رہے ہو اور جس کے انتظار اور تلاش میں تم ہو وہ سامنے وہ جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا وہ دونوں جا کے اس پر وار کر چکے، اس کو نیچے گرا چکے۔ معاذ ابن عفرا اور معاذ ابن عامر ابن جموح، ان کی ماں دونوں کی شریک تھی، باپ الگ الگ تھا۔ یہ دونوں حضرات جوان اس ابو جہل کو، سردار کو گرا چکے، وہ پڑا ہوا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس کے سینے پہ چڑھے اور تلوار نے کہا کہ اس کا سر کاٹنا چاہ رہا ہے، تو کہنے لگا کہ کاش تم میں سے کوئی اچھا مضبوط پہلوان ہوتا اور آ کے مجھے مار دیتا۔ میرے لیے آج ذلت کی بات ہے کہ ایک زمیندار کے بچے، کیونکہ یہ انصاری تھے اور انصار کھیتی باڑی کرتے رہتے تھے، تو کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان کے بچے آ کے آج مجھے مار چکے۔ لیکن تم ایک بات یاد رکھنا ہے چرواہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے، اگر تو نے میرا سر کاٹنا ہے تو اپنی تلوار سے میری تلوار سے کاٹو، وہ تیز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تھوڑا نیچے سے کاٹے، سینے کی طرف سے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ اس درجے اکڑ اور تکبر میں مبتلا ہے انسان۔ اس لیے اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ یاد رکھو قومیت کی بنیاد پہ تمہیں اللہ نے عزتوں سے نوازا قریش، لیکن تمہاری عزت کا بنیادی طور پر سبب کیا ہے کہ جس گھر کی حفاظت کے واسطے گھر کے مالک نے اس کے خلاف منصوبہ چلانے والے کو نیست و نابود کر دیا، تم اس گھر کے مالک کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، نہیں کہ تم اپنی قومیت کے نشے میں آ کے اور تکبر کا مظاہرہ کرنے والے بن جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اس لیے اللہ جل شان نے اس صورت میں یہ پیغام دیا ہوا ہے۔ بہرحال معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جتنا اپنے مرکز کے ساتھ جوڑا رہے گا اس درجے مسلمان کامیابی کے ساتھ چلتا رہے گا، اور آج مسلمان کو اپنے مرکز سے دور رکھا جا رہا ہے۔ دن بدن حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ جو مرکز پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کا، کہ ہر مسلمان کا دل اس بات کے لیے حسرت افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں جلد از جلد پہنچ جاؤ، اس مرکز کی زیارت کر لو۔ آج اس مرکز میں دائیں بائیں کون سے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں، مسلمان کس درجے اس مرکز سے متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کیا پیغام دیا جا رہا ہے لوگوں کو، کس کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ جن بتوں کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھا کے وہاں سے باہر پھینک ڈالا، آج انہی بتوں کو واپس لایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہے، آخرت کے احوال کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا ہے۔ جس طرح یمن کے اندر ایک بندے نے ایک گرجا بنا کے اور وہاں بیت اللہ کی مشابہ ایک عمارت بنا کے لوگوں کو وہاں طواف کرنے کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر بندہ بھیجا اور اس کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دوبارہ نہ بنا دیا جائے، اور جب تک دوبارہ وہاں پر عورتیں اس کی عبادت شروع نہ کر لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے، اور آج دوبارہ یہ ماحول، یہ بت پرستی کا شروع ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت نصیب فرما لے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
اور قریش کو مانوس کرنے کے واسطے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کر دینا سردی اور گرمی کے موسم کے سفر میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ یہ لوگ عبادت کر لے اس گھر کے مالک کی، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک کی حالت میں، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور ان کو امن دیا خوف میں سے۔ صدق اللہ۔